ہر شخص صبح اٹھتا ہے تو اپنی تجارت کرتا ہے۔ کچھ لوگ جنت کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنی جان کو اور اپنے مستقبل کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں تجارت کے طریقے موجود ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی تجارت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں اللہ عز و جلال نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، لن تبور، قیامت کی دیواروں تک اور پھر اخروی زندگی میں بھی یہ تجارت کو کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ اس تجارت کی ایسوپیز کیا ہے اور اس کا انفراسٹرکچر کیا ہے، وہ شریعت نے 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ دنیا جہان میں سب سے کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جس کی تجارت کو کبھی نقصان نہیں ہوا، یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کلام کی تلاوت کرنے کو اپنی زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید یہ دستور ہے، یہ آئین ہے، اس کی ایک ایک شق، اس کا ایک ایک آرٹیکل میری اور آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے اس کتاب میں رکھے ہیں، 1400 سال ہو گئے، لاکھوں کتابیں صرف اس قرآن پہ لکھی گئی ہیں، اس کے خزانے ختم نہیں ہوئے، لکھنے والے ختم ہو گئے۔ لا تنقضی عجائب، سچ کہا تھا، انسانیت تو ختم ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید کے وہ خزانے، وہ عجائب جو اللہ عز و جلال نے اس قرآن میں پنہا رکھے ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو میں اور آپ اس وقت تک اپنی تجارت میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اس قرآن کی محبت، اس قرآن کی فہم، اس قرآن کے مطابق عمل اور اسی قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی پلاننگ نہیں کرتے اور اس میدان میں اترتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ یہی قرآن ہی تھا۔ بڑی بڑی طاقتوں کو بڑا ناز تھا، لیکن وہ طاقتیں مسلمانوں کے پاؤں تلے روندی گئیں تو ان کے پاس کون سا دستور تھا جس نے اتنی پاور دی، اتنی شان و شوکت اور روب اور دبدبے سے مسلمانوں کو بلند کیا؟ یہی کتاب ہی تو تھی۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کتابیں آپ نے دیکھی ہیں، لیکن دنیا کی کوئی انسانیت میں سے کوئی ایک فرد بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے پوری کتاب سوائے قرآن کے یاد ہے، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ واحد عظیم کتاب ہے کہ اس کا ترجمہ سیکھنے سے تو تبدیلی آتی ہے انسان میں، ترجمہ نہ بھی آتا ہو تو میرا مالک نیکیوں سے پھر بھی محروم نہیں کرتا، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں پھر عطا کر دیتے۔